السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف اس قوم پہ جس کے دامن میں ایسا دستور الحیات ہو اور وہ پھر بھی بد نصیبی کی زندگی بسر کرتی ہو، اور اتنی بد نصیبی کہ تختہ عرش پہ اس سے بڑھ کے کوئی قوم بد نصیب نظر نہ آتی ہو۔ وہ قوم جس نے انسانیت کو اس کی پہچان کروائی، اگر آج اس بد نصیبی کی زندگی بسر کرتی ہے تو کھوج لگانا چاہیے اس کا سبب کیا ہے، اور اس کے سبب کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ کاوش جد و جہد کی ضرورت نہیں۔ انسان اپنے اندر ڈوب جائے، اپنے اندر جھانکے تو اس کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ یہ قوم جس کو اللہ نے اپنے اس محبوب کے لیے منتخب کیا جس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا انسان پیدا نہیں کیا، وہ قوم کتنی خوش نصیب ہے جس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنا وہ محبوب بھیجا جس سے بڑھ کے اللہ کا انسانوں میں محبوب ہی کوئی نہیں۔ اس کی رہنمائی، اس کی قیادت، اس کی لیاقت اس انداز کی ہے کہ انسان تھوڑی سی عقل رکھتا ہو تو وہ سب کچھ وہ پا لیتا ہے جس کی بنا پہ وہ بھی اللہ کا محبوب اور مقبول بن جاتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کے اصول اور ضوابط بتائے ہیں، اور وہ جو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، اور یہ ساری کائنات کا ہادی اور رہنما جب رہنمائی کرتا ہے تو اپنی گفتگو سے نہیں، اپنی زبان سے نہیں، زبان سے زیادہ اپنے کردار سے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا نبی وہ کچھ نہیں کہتا جس پہ خود عمل پیرا نہیں ہوتا۔ اس کے اس انداز زندگی سے اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں بھی عظیم انقلاب پیدا ہوا۔ ان کو بطور انسان اگر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ انسان سے کوئی ماورا چیز ہیں، حالانکہ اصل انسانیت وہی تھی۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کی آواز پہ اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلے ہوئے کچھ نظر آتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول، آنکھیں بند کر کے کچھ نظر آتا ہے اللہ اور اس کا رسول، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آسمان کی رفتوں تک پہنچے، ان لوگوں سے اٹھ کے جو زمین کی نکبتوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ پسے پش ڈال دیا، ان کے سامنے اللہ اور اس کا رسول تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم جو دیا وہ حکم انسانوں تک پہنچانا تھا۔ اللہ کے نبی نے نہ صرف اس کو پہنچایا اپنی زبان سے، حروف و الفاظ سے، بلکہ اپنے کردار سے بھی۔ اندر سے اٹھنے والی آواز جو ایک خالی نقشہ بناتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے کردار کا رنگ بھرا، تو آج ان لوگوں کو نام آتا ہے تو تڑپ کے زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتا ہے۔ ایک عظیم چیز، مسئلہ، سوچ، فکر جو معاشرے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اللہ نے اس آیہ مقدسہ میں بیان کیا، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا خرچ کرو، تمہارا خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دوسری کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے، دوسری کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے نگاہ ادھر ادھر نہیں اٹھنی چاہیے کہ کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں، خیال ایسا پیدا نہیں ہونا چاہیے، صرف دل میں سوچ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا انفقوا فی ولا تہلکا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی انسان مالدار ہے، دولت مند ہے، جاگیردار ہے، بہت مال و زر ہے، تو وہ مال و زر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، لیکن جب اپنی نفسانی خواہش کے لیے کرتا ہے، جب انانیت کے لیے کرتا ہے، جب اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے، تو اس میں نمائش ہوتی ہے، نمود ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اور لوگوں سے واہ واہ کروانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، شادی بیاہ ہے ہمارے، ایک انسان اللہ کے لیے تو کچھ خرچ نہیں کرتا، مسجد کو دیتے وقت اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مدرسہ کو دیتے ہوئے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ کام کرنا ہے جو لوگوں کو نظر آئے اور لوگ واہ واہ کریں، وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے فلاں چودھری صاحب، فلاں بٹ صاحب، فلاں صاحب، کیا بات ہے جی، شادی کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ یعنی نمائش کے لیے، نمود کے لیے، اور یہ نمائش نمود اپنی ذات کے لیے ہو یا فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں انسان کی تباہی کا سبب بن جاتا۔ اور جب اللہ کے اس فرمان کی رہنمائی میں اقدامات کرنے کے متعلق آدمی سوچتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، کردار وہ بناؤ جو کردار میرے محمد کے صحابہ کا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر، ایک ہی طرف رہنمائی کی ہے۔ اور یہاں کمال ہے، انسان کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پہ نگاہ اٹھائے اور اس کا جائزہ لے تو اس کے دل میں بھی
دین کی شمع روشن ہو جاتی ہے. کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا، فی سبیل اللہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کچھ نہیں، فقراء مساکین کو نہیں دے سکتا، پاس کچھ نہیں. اللہ نے کہا میرے محبوب اگر یہ دل میں فکر کر لے کہ میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کی رضا کے لیے یوں یوں خرچ کرتا. فرمایا خرچ نہیں کیا، ثواب میں اتنا دے دیتا اس کو. اگر اس کے دل میں انقلاب کی وہ سوچ اور بنیاد ہے جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے ہے. ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کیا جائے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیسے انسان کرے، وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی طرف دیکھنا پڑتا. کمال ہے یہاں، یعنی انسانیت کے عروج کی انتہا، اس سے آگے انسان محو پرواز نہیں ہو سکتا جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بن. فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، گرم دوپہر ہے، جلدی جلدی جا رہے ہیں. اتنی جلدی کیا ہے، صحرا میں، اجاڑ میں، باہر گرمی کی تمازت، سورج نصف النہار پہ، امیر المومنین بھاگم بھاگ جا رہے ہیں. ایک باغ میں جا کے داخل ہوئے، کھجوروں کا باغ ہے. اس کی بناوٹ ایسے ہے کہ اندر سے تو آدمی باہر دیکھتا ہے لیکن باہر والے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. امیر المومنین وہاں باغ میں جا کے بیٹھ گئے اور پہلو بدلتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت پریشان ہیں. بدلتے ہوئے پہلو، نگاہیں اٹھائی ہوئی اس شاہراہ پہ جو عراق سے ایران جاتی ہے، مدینہ سے ہوتے ہوئے اس راہ پہ نگاہ ہے اور بڑے بے چین ہیں. پہلو بدلتے ہیں، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو. اچانک دور سے ایک ہیولا سا، ایک سایہ سا نظر آتا ہے. آہستہ آہستہ وہ سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اتنا قریب آ گیا کہ پتہ چلا کسی کھچر پہ کوئی شخص سوار ہے. فاروق اعظم نے اس سڑک کے قریب آنا شروع کر دیا. باغ تو سڑک پہ ہی تھا، بہت قریب آ گئے. جب دور سے اس انسان کو دیکھا تو پہچان لیا. مورخ کہتا ہے کہ چہرہ شاداب ہو گیا، کھل گیا چہرہ. جب وہ قریب آئے، یہ باہر نکلے، باغ کے اس کی خچر کی بات کو تھاما، اس کو نیچے اتار کے اپنے بازوؤں میں لیا اور کہتے ہیں کہ بھینچتے جاتے تھے، انا اخو کا وانتا اخی، میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی سرشار ہے خوشی سے. یہ آنے والا کون ہے؟ مدائن کا گورنر، جس کو فاروق اعظم نے خود مدائن کا گورنر بنایا. اور مقصود کیا تھا؟ اس سے وہی حالات پیدا کرنے، وہی وقت بنانا جس کی بنا پہ پہچان ہو کہ یہ محمد کا غلام ہے جو زمین پہ بیٹھتا ہے تب بھی اس کی ایک پہچان ہے، جو کرسی پہ بیٹھتا ہے تب بھی اس کی پہچان ہے. آنے والا آتا کیا ہے؟ کپڑے گرد سے اٹے ہوئے ہیں اور جا جا ٹانکے لگے ہوئے ہیں. یہ امیر المومنین عمر فاروق کا گورنر ہے جس کو مدائن میں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محبوب نے بطور گورنر منتخب کیا تھا. ہے کیا یہ؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ شناخت کیا ہے؟ یہ کون ہے جس کو عرب و عجم کا تاجدار اس انداز سے استقبال کرتا ہے کہ اس کو خبر نہیں، وہ اس کے انتظار میں انتہا کی گرمی میں سفر کرتے ہوئے چھپ کے دیکھتا ہے کہ آنے والا وہی ہے جو میں نے بھیجا ہے یا کچھ اور بن گیا ہے.
دیکھا کہ نہیں ویسا ہی ہے جیسا گیا تھا، گیا بھی تھا فقیرانہ لباس میں، آیا بھی ہے فقیرانہ لباس میں۔ فاروق نے کہا کہ تم میرے بھائی کہلانے کے حقدار ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ کہ بادشاہی میں فقیری کا چلن رکھتے ہیں دوش پر بارے امانت کے اٹھانے والے، جن کو احساس ہے اس قیادت کا، اس سربراہی کا، اس قیادت کا اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اور پھر وہاں ناکامی اس کی جہنم کا سبب بن جائے گا۔ وہ یوں زندگی بسر کرتے ہیں کہ درویش عام حالات میں گودڑی بھی زندگی بسر کرنے والے بھی ویسی درویشی کی زندگی بسر نہیں کرتے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے، احد میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا کہ ایمان لانے کے بعد مکہ میں ہی رہے۔ پتا چلا کہ اللہ کے نبی جہاد کے لیے آ رہے ہیں، مکہ سے لوگ گئے تھے، آئے لیکن شامل نہیں ہو سکے، احد میں شامل ہوتے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ آمنوا کما آمن الناس، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے ہر صحابی کے کردار سے وہ خوشبو آتی ہے کہ شاید جنت میں بھی وہ مہک نہ ہو جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے کردار میں۔ احد میں شریک ہوئے، باپ کہتا ہے کہ میں بھی شریک ہونے۔ احد میں آئے، منافق چلے گئے، تعداد کم ہو گئی۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تو دو آدمی بوڑھے ہیں وہاں، ایک رفا اور ایک یہ یمان۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم بوڑھے ہو، جاؤ تم اس ٹیلا پہ بیٹھ جاؤ۔ اور آیات میں اگر شاید وہاں کچھ عورتیں تھیں جو زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے آئی تھی، پانی وغیرہ پلانے کے لیے، ان کے پاس جاؤ۔ یہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ بابے ایک دوسرے سے کہتے ہیں او تیرا باپ مر جائے، پتہ نہیں کل موت آ جائے، آج آ جائے، پرسوں آ جائے، ترسوں آ جائے، کیوں نہ رب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ دوسرا کہتا ہے بات تو تیری ٹھیک ہے، لڑائی چوبل پہ ہے، آواز آئی قتل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلفشات بپا ہو گیا۔ بعض صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہ میدان جنگ ہی چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی قتل ہو گئے، اور بعض بے جگری سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اس طرف جس طرف محمد نے ہمیں بلایا ہے اور جس کے لیے ہمارے آقا نے جام شہادت نوش کیا ہے، اسی کے لیے تم بھی جام شہادت نوش کرو۔ لڑ رہے صحابہ، یہ دونوں بوڑھے بھی جاتے ہیں۔ رفا تو وہاں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور یمان مسلمانوں کے حصار میں آ گئے، مسلمان تلواریں چلا رہے ہیں۔ حذیفہ کہتے ہو میرے بھائیوں یہ تو میرا باپ ہے، لیکن سنتا کون ہے؟ یہاں شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی، حذیفہ کا چہرہ اترا ہوا ہے، اداس دل۔ صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم نے تو اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں مار دیا ہے، بڑے پریشان، یار ان بچوں کو بٹھاؤ یا ان کو کہیں بھیج دو، بڑے پریشان ہیں، نادم۔ حذیفہ سامنے ہے، صحابہ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، پریشان صحابہ۔ حذیفہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے محبوب پریشان ہیں، کہنے لگے یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یوں یمان شہید ہو گئے، آئے حذیفہ کو دیکھا، اترا ہوا چہرہ، فرمایا حذیفہ یہ قابل مبارک بات ہے
کہ تیرا باپ بھی اللہ کی جنت کی سیر کر رہا ہے اور قتل کرنے والے بھی جنتی ہیں. چہرہ کھل اٹھا. الحمدللہ اللہ کے نبی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دیت نکال کے رقم حذیفہ کے ہاتھ میں رکھ دی. صحابی رسول ہے، یہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے واش کاف الفاظ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے، قیامت تک ایمان لانے والوں تمہارے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اگر تمہارا ایمان ان جیسا ایمان نہیں. باپ مسلمانوں کے ہاتھوں میں شہید ہوا، دل اجڑا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، لیکن کہا یغفر اللہ لکم. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف اور توصیف کی کہ ایمان کا تو نے حق ادا کر دیا ہے. دیت اپنے ہاتھ سے نکال کے دی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ سے دیت نکال کے دیتے ہیں تو حذیفہ نے اپنی جیب میں ڈال لی؟ نہیں. مورخ کہتا ہے کہ حذیفہ نے قدم ادھر ادھر نہیں اٹھایا، وہ ساری دیت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو دی تھی انہوں نے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی اور اپنے پاس ایک درہم بھی نہیں رکھا. کردار ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے پیدا کیا. ایسا کردار کہیں نہیں. اتنی محبت محمد رسول اللہ سے کہ ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے. اللہ کے نبی کے آگے پیچھے اللہ کے نبی نے اس محبت کو دیکھا تو حذیفہ کو بطور رازدار منتخب کر لیا اور وہ چیز حذیفہ کو بتلا دی جو اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں بتلائی. کہا حذیفہ یہ محمد کے ہاتھ پہ توحید کی بیعت کرنے والوں میں بہت سارے منافق ہیں. وہ اللہ کے نبی نے تمام منافقوں کے نام حذیفہ کو بتلا دیے اور ارشاد فرمایا یہ بتلانا کسی کو نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ حذیفہ کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ اتنے منافق باقی رہ گئے، یعنی کوئی منافق مر جاتا ان کو پتہ چلتا تو ارشاد فرماتے اب اتنے باقی رہ گئے. لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو آشکارا نہیں کیا، اس لیے صحابہ ان کو رازدان محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فوت ہو گئے، یہ پریشان ہے، دن رات پریشانی میں گزرتا ہے، نہ کھانا سوچتا ہے نہ پینا سوچتا ہے، بس غم ہے، دکھ ہے، دل اجڑا ہوا ہے. کچھ عرصہ رہے اور پھر دل نے کہا کہ حذیفہ یہاں رہنے والی بات نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ میرا کاروبار نہیں چلتا، ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، مال و سر ہاتھ نہیں آتا، دولت نہیں آتی، چلو کہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا جانا کچھ اور تھا. دل و دماغ نے کہا، اور جس اپنے آقا کو ان آنکھوں سے دیکھ کے دل اور دماغ کو سرور دیتا تھا، اب وہ آقا نظر نہیں آتا، مدینے میں رہنے کا جواز ہی کوئی نہیں. اس کو دیکھتا تھا دل تر و تازہ ہو جاتا تھا. اب قبر دیکھوں دل پھٹ جاتا ہے. مدینہ ہی چھوڑ دیا، عراق چلے گئے. یہ صاحب رسول ایسے تھے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہر وقت ان کی تلاش میں رہتے تھے. حذیفہ کہاں ہیں؟ اور تمام صحابہ حذیفہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے. حذیفہ مدینہ کو چھوڑا، عراق چلے گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یہ کوفہ میں رہتے ہیں. ارشاد فرمایا امیر المومنین کے حذیفہ ایرانیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، میں نعمان کو بھیج رہا ہوں فوج دے کے.
اور تھوڑی سی فوج ہے، عراق کی تو ٹڈیدہ ہے. کہا کوفہ سے قرب و جوار سے مجاہدوں کا لشکر تیار کرو، پھر نعمان کے ساتھ جاؤ. یہ لشکر تیار کرتے ہیں، نعمان کے لشکر سے جا ملے. امیر المومنین کا حکم ہے، جہاد کے دلدادہ تھے، جہاد کے لیے یہاں آئے، اب پھر موقع ملا، جہاد کے لیے تیار ہے. امیر المومنین نے نعمان کو کہا کہ دیکھو جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کام آ جاؤ. جب تم شہید ہو جاؤ تو پھر قیادت حذیفہ کو دے دینا. ٹھیک ہے امیر المومنین. مجاہد اکٹھے ہوئے اور یہ ایران کا خونی مارکا، قادسیہ کے بعد سب سے خطرناک مارکا ہے. نہادن کا انتہائی خوفناک، جہاں ایران کے آتش پرستوں نے 1.5 سے 2 لاکھ منتخب شدہ فوجی محمد رسول اللہ کے غلاموں کے مقابلے میں لا کھڑے گئے. 1.5 سے 2 لاکھ. یہ نہادن پہنچتے ہیں، تعداد کم ہے لیکن پرواہ نہیں. امیر المومنین نے دوسرے سالاروں کو بھی کہا کہ تم بھی پہنچو نعمان کی مدد کے لیے، اور اس کی شہادت کے بعد حذیفہ تمہارا امیر ہوگا. سارے لشکر جن کو احکامات ملے تھے وہ نہادن پہنچتے ہیں، اور تعداد تمام لشکروں کے مل جانے کے بعد 30,000 ہے. 1.5 سے 2 لاکھ کافر اور نبی کائنات کے 30 جانثار، 30,000. مقابلہ کیا ہے؟ لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جب انہوں نے دیکھا 30,000 محمد کے صحابہ اکٹھے ہو گئے ہیں، جو 10,000 15,000 کی تعداد میں ہمارے بڑے بڑے لشکروں کو زمین پہ گرا دیتے تھے، پامال کر دیتے تھے انہیں، اور ہماری زمین پہ قبضے کرتے چلے جاتے تھے. 30,000 صحابہ جام شہادت نوش کرنے کے شوق میں ہمارے خلاف آئے. شہر کے ارد گرد خندق کھود لی، بڑی لمبی چوڑی خندق. اب صحابہ آگے نہیں جا سکتے، خندق کے ارد گرد بیٹھے ہیں کہ کب یہ باہر آئیں اور کون جائے. ان کا علم ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے. اسلام سے ٹکرانے والا کتنی بڑی طاقت کا حامل ہو، کتنا بڑا اسلحہ ہو اس کے پاس، کتنی افرادی قوت ہو، وہ محمد کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کو پتا باہر نہیں نکلتے. 1.5 سے 2 لاکھ آتش پرست ایران کا فوجی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30,000 صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر نہیں نکلتے. خندق کھودی ہوئی ہے. ان کو باہر کیسے نکالیں؟ باہر نکالنے کی ایک ترکیب سوچی کہ اپنے خیمے اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو، واپس چلو، ایک چھوٹا سا گروہ یہاں چھوڑ دو. اٹھے صحابہ، خیمے اکھیڑے، واپس آئے، ایک چھوٹا سا گروہ وہاں. صبح اٹھے ایرانی، انہوں نے کہا تھک ہار کے مسلمان چلے گئے، یہ کوئی پاگل سے رہ گئے ہیں تھوڑے سے. تو صحابہ وہاں 2-4 ہزار تھے، انہوں نے جا کے تیر مارنے شروع کیے. انہوں نے کہا یہ پاگل رہ گئے ہیں، اصل تو فوج چلی گئی ہے، نکلو ان کو پکڑو. باہر نکلے، صحابہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اسی تدبیر کے تحت کچھ عرصہ مقابلہ کیا اور پھر واپسی پسپا ہونا شروع کر دیا. یہ پسپا ہوتے ہیں، ایرانی آگے بڑھتے ہیں. جب ان کو اتنا باہر نکال لیا کہ اب ان کے جانے کا
کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا تو صحابہ اپنی کمین گاہوں سے نکلے اور حملہ کر دیا. میدان جنگ سجا، تلواریں چلی، گاڑوں کی ہنہناہٹ، زخمیوں کی چیخ و پکار، اور اگر کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو تکبیر کا نعرہ بلند ہوتا ہے. صحابہ لڑتے ہیں، امیر لشکر آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑا پھسل گیا، گرے، تیروں کی بچھاڑ آئی اور خلد بنی کو چلے گئے. قیادت حذیفہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کون ہے جس کو کائنات کے آقا نے اپنا رازدان بنایا اور اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ صحابہ جب دیکھتے تو دل میں آتا کاش محمد رسول اللہ ہم سے بھی اس پیار کرے. کس بنا پہ کیا اسے پیار؟ سبب کیا تھا؟ کو مال والی سامی تھی، دولت مند تھا، بہت بڑا گھراڑیا جان تھا، اس کا لمبا چڑا خاندان تھا جو مسلمان تھا؟ نہیں، اس کا سبب وہ ایمان تھا جو قرآن پیدا کرنا چاہتا تھا اور جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتا تھا. یہ ایمان تھا. قیادت ہاتھ میں لی، اب ان پہ حملہ آور ہوئے اور دائیں بائیں آگے پیچھے لشکر اس کے لڑتے ہیں. تکبیر کا نعرہ بلند ہوتا ہے. اتنا دباؤ ڈالا، اتنا دباؤ ڈالا کہ میدان سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے. اب کافر بھاگتا ہے شہر جانے کو، مسلمان ان کو قتل کرنے کو پیچھے. جب میدان جنگ میں تلوار چلنا بند ہوئی تو پتا چلا 30,000 کافر میدان جنگ میں اپنی لاشوں کو چھوڑ کے بھاگے اور بھاگتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کے لیے خندقوں میں گرتے رہے. 80,000 آتش پرست خندق میں گر کے مر گیا اور 30,000 مسلمانوں کے ہاتھ. 30,000 مسلمان، 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کافر کے کاپ پر سر پہ پار. حذیفہ اندر داخل ہوتے ہیں. لوگوں کو پتا چلا کہ مٹھی بھر انسان، اتنی بڑی طاقتور فوج جو آدھی دنیا پہ حکمرانی کرتی ہے، پریشان ہو گئے. الامان الامان الامان. شہر میں داخل ہوئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ سنو، جو انسان تلوار نہیں اٹھائے گا ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. جو انسان ہمارے کہنے کے مطابق ہمیں ٹیکس ادا کرے گا اس کی حفاظت کریں گے. تاریخ میں ہے کہ بالغ انسانوں پہ تھوڑا تھوڑا ٹیکس لگایا. وہ حیران تھے کہ ہمارے اپنے ہمارے پاس تو رہنے کچھ نہیں دیتے یا لے ہی کچھ نہیں رہے. عجیب معاملہ ہے. ارشاد فرمایا جاؤ، تمہارا مال دولت سر تمہارا، اور تمہارے مذہب پہ بھی کوئی قطع نہیں، جس کا جاؤ زندگی بسر. لیکن اسلام کے خلاف سازش نہیں کرنی، اس سازش پہ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور مقصود زندگی کا یہاں زندہ رہنا نہیں، یہاں شہادت کا جام پی کے جنت کی زندگی بسر کرنا ہے. ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی. وہ دن رات اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ تھے. لیکن ہم، زمین آسمان کا فرق ہے. اگر فرشتوں نے درود و سلام کہا ہے ان کے کردار پہ، اگر لوگ سلام کرتے ہیں ان کے کردار پہ، اگر احترام کرتے ہیں تو ان کے کردار پہ. اور سوچ یہ ہے کائنات کے تمام رشتوں کو توڑ کے
اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے، اور جو اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا بھائی ہے اس کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا جائے۔ یہ سوچ تھی محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی، جو ہمارے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ عالمی برادری کو بیدار کرنا جی، وہ عالمی برادری جائے جہنم میں۔ عالمی برادری مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، ہمیں کیا؟ ہم نے اپنے مومن بھائیوں کی عزت کے لیے، ان کی جان کے لیے، مال و زر کے لیے اللہ کی رضا کو آگے بڑھ کے نذرانہ شہادت پیش کرنا ہے اور جام شہادت پینا ہے۔ اس کا سبب کہ کائنات میں پرچم بلند ہوتا ہے مسلمان کا، جب غیرت بیدار ہوتی۔ حذیفہ بھی انتظام کر رہے ہیں، آتش کدا کا ایک مجاور آتا ہے، ساتھ دو آدمی ہیں جن کے سروں پہ صندوق رکھے ہوئے، آ کے قائد اسلام سپہ سالار اسلام کے سامنے وہ صندوق رکھ دیے۔ ماذا، کیا یہ؟ وہ آتش کدا کا مجاور کہتے ہیں جناب یہ لالو گوہر ہیں، انہیں کیوں لائے ہو؟ کہنے لگا میں یہ حضور کے ہاں تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ تحفہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو تحفہ قبول کرو، اور یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قبول کر لیتے ہیں۔ لائے ہو، لاؤ، تحفہ اس کے حضور پیش کیا، ارشاد فرمایا ہم قبول کرتے ہیں تمہارا تحفہ۔ فوجی خوش ہیں کہ سپہ سالار کی یہ قدر، یہ عزت، اس کا سبب کیا تھا؟ کافروں کے لیے اس زندگی کو پیش کیا جو اللہ بنانا چاہتا تھا، جو رسول بنانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا اللہ اور محمد کو ماننے والوں کا کردار ایسا ہے تو اپنے کڈ کے جواہرات اس کے سامنے رکھ دیے، یہ لو تم لے لو۔ سپہ سالار کو بطور تحفہ سپہ سالار نے اپنے لشکر میں دو آدمیوں کو آواز دی، حاضر، فرمایا یہ دونوں صندوق امیر المومنین کے پاس لے جاؤ۔ امیر المومنین کے پاس گئے، یہ کیا ہے؟ مال غنیمت؟ نہیں جی، یہ ہمارے سپہ سالار قائد مجاہدین حذیفہ کو تحفہ ملا ہے اور انہوں نے یہ تحفہ آپ کو بھیج دیا ہے۔ امیر المومنین مسکرائے، ارشاد فرمایا لے جاؤ، یہ میں نہیں قبول کروں گا۔ اس کو کہو کہ یہ ہیرے جواہرات بیچ دو اور رقم تقسیم کر دو۔ کوئی حق نہیں تھا، وہ حق نہیں تھا، تحفہ تھا۔ رب بھی کہتا ہے، رسول بھی کہتا ہے، اخلاق بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے کہ یہ حق حذیفہ کا تھا، لیکن حذیفہ نے اپنے حق کو پیش نگاہ نہیں رکھا، بیچ دیا۔ مورخ کہتا ہے 5 کروڑ درہم میں وہ بکے، اور 5 کروڑ درہم اپنے فوجیوں اور سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں نے سوچا ہے؟ نہیں،
اے لشکر کے سپہ سالار، یہ تو تمہارا تحفہ تھا، حق ہے تمہارا، اللہ دیتا ہے تمہیں حق، رسول دیتا ہے تمہیں حق۔ فرمایا یہ تو صحیح ہے، لیکن میں نے سوچا کہ قیامت کو میں اپنے اللہ کو اتنے پیسے کا جواب کیسے دوں گا؟ اللہ کے خوف سے اتنے مال و زر کو قبول کرنے کے باوجود صحابہ میں تقسیم کر دیا، کل قیامت کو اتنی دولت کا اپنے اللہ کو حساب کیوں کر دوں گا؟ یہ ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ یہ کردار کیسے پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جتنی محمد رسول اللہ کو ان سے محبت ہے نا، اس سے بڑھ کے انہیں محمد رسول اللہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں۔ حذیفہ جب جنگ سے فارغ ہوئے، امیر المومنین نے مدائن کا گورنر بنا دیا کہ یہاں قانون کے نفاذ کا تمہاری ذمہ داری ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ تم محمد عربی کے غلام ہو، اور اگر کوئی ایسا مجھے نظر آتا تمہیں گورنر بنا رہا ہوں۔ پتہ چلا مدائن میں جہاں مومن مسلمان بھی تھے اور آتش پرست بھی، کہ امیر المومنین نے مدینہ سے گورنر بھیجا ہے، لوگ استقبال کے لیے آئے۔ استقبال کا کیا انداز؟ ان کو پتہ ہے کہ کسریٰ کا ایلچی، کسریٰ کا گورنر جب آتا ہے تو ڈھول جھمک کے آگے پیچھے کمانڈو شور ہوگا، کیا ہوا ہے؟ کسریٰ کا گورنر آ رہا ہے۔ یہ لوگ تو اسی چیز کو جانتے تھے، سارے اکٹھے ہوئے کہ گورنر کا استقبال کرنا ہے، گورنر کا استقبال کرنا ہے۔ بڑے بڑے سردار، مالدار، دولت مند، آتش پرست انتظار کر کر کے تھک گئے۔ آخر مسلمانوں کو پوچھتے ہیں، یاد سنا تھا تمہارے امیر المومنین نے گورنر کو بھیج رہا ہے، گورنر ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے اللہ کے بندو، گورنر تو دوپہر کا آ گیا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ کہاں اندر اپنے محل میں۔ کہنے لگے تو کیا کہاں سے ہے؟ تمہارے پاس سے کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے؟ کوئی گورنر نہیں کہا۔ کہا جو گدھے پہ سوار تھا نا، دبلا سا، درمیانے قد کا، اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کو ٹانکے لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کا یہاں وہی گورنر ہے۔ پریشان ہو گئے، گئے، گورنر نے اعلان کیا، پروانہ دکھایا امیر المومنین کا۔ لوگ کہنے لگے جناب آپ کو گورنر بنایا ہے، اس لیے ہمیں حکم دیں، آپ کی کیا خدمت کریں، کیا کیا چاہیے آپ کو؟ یہ سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس۔ کیا چاہیے؟ زبردست محل، لونڈیاں، غلام، دن رات کا کھانا، آسائش، سکون، آرام۔ ارشاد فرمایا نہیں، مجھے پیٹ بھرنے کے لیے اور میرے گدھے کے لیے چارہ، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر تاریخ بتلاتی ہے جس انداز کی زندگی وہاں انہوں نے بسر کی، یہی رہا ہے۔ فاروق اعظم کو علم ہوا کہ بھوکی تنگ دست زندگی بسر کر رہا ہے۔ مدائن کا گورنر امیر المومنین نے پیسے بھیجے، کیا ہے؟ امیر المومنین نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، مال ہے، دولت ہے، سنے آپ تنگ دست کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسکرائے، ارشاد میں لاؤ، اس سے پیسے لیے،
ابھی سورج غروب نہیں ہوا کہ حذیفہ نے وہ سارا مال و زر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. اس کو تنخواہ ملتی ہے نا, تنخواہ میں بھی مہینے کا خرچ رکھتا ہے, باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس کو دولت کی ضرورت نہیں, مال و زر نہیں چاہیے, اس کی رخساروں کو سرخ نہیں ہونا چاہیے, دولت میں نہیں کھیلنا چاہیے اولاد کو, اس کو آسائش نہیں ملتی ہے. کہا یہاں کی آسائش حذیفہ قبول نہیں کرتا, چاہتا ہے جنت کا آرام اور سکون مل جائے. اپنی دولت مال بھی, اپنی تنخواہ بھی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاندی اور سونے کے برتن میں نہ پیو نہ کھاؤ. گئے وہ لوگ ایسے تھے, بڑے بڑے سردار, مال و زر, دولت کے انبار, جاگیریں, وہ سونے کے پیالے میں کھاتے پیتے تھے, چاندی کے. ایک دن گورنر کے حضور پیش کی چاندی, پانی, فرمایا نہیں یہ لے جاؤ, آج کے بعد کوئی میرے سامنے چاندی اور سونے کا پیالہ پیش نہ کرے پانی کے لیے اور کھانے کے لیے, خبردار. ٹھیک ہے, وہ ایک سردار تھوڑا تھا, کتنے سردار تھے. پانی طلب کیا تو ایک سردار نے پھر چاندی کے برتن میں پانی دیا. حذیفہ نے چاندی کا برتن پکڑا, پانی اس میں زور سے اس کے منہ پہ مارا. اٹھاؤ اس کو, مجھے باغی بنانا چاہتے ہو, اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہو, نبی کا گستاخ بنانا چاہتے ہو, بدبخت انسان. میں نے کہا ہے اللہ کے نبی نے منع کیا اسے اور تم مجھے پیش کر رہے ہو, چلے جاؤ یہاں سے. اللہ کے نبی نے منع کیا. صحابی رسول اتنا غصے میں آیا کہ اس کے منہ پہ پیالہ دے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, ہم بھی مومن ہیں نا, ہم بھی یہ سوچتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کیا. ایسے بد نصیب تختہ عرش پہ کبھی مسلمان نہیں تھے جیسے اب ہے. اور یہ جو ذلت اور نکبت اور خواری ہے اس کا سبب بھی یہی ہے. اللہ کے نبی کے باغی ہیں, حکم کے باغی, سنت کے باغی. انہوں نے پیالہ منہ پہ دے مارا کہ تجھے کہا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. لیکن یہاں بچہ کو آ جائے نا, جس نے یہودیوں والی کٹنگ کی ہو, یہودیوں والی ہے کوئی جو اپنے سینے پہ ہاتھ مارے, وہ کہے میں نے اپنے بچوں کو روکا ہے, نہیں روکا تو میں نے جوتیاں ماری ہیں اسے. کٹنگ کراتے ہیں, نمازی, شب زندہ دار, تہجد گزار, حاجی صاحب, لیکن بیٹا بندروں والی حجامت کراتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی حجامت نہ بناؤ جو نیچے سے مونڈی ہوئی ہو اور اوپر بال ہوں. صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیوں روکا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ کٹنگ یہودیوں کی کٹنگ ہے. کہو نا, اور یہ یہودیوں کی کٹنگ ہے. بچوں کہا چلو جی تو مسجد ہی نہ جا. مجھے ساتھی نے کہا جی وہ فلاں نہیں بن آتا, میں نے کہا کیوں نہیں آتا, اور اس کے ابو نے کہا کہ اچھا جی اس سے روکتے تو تم نہ جاؤ. میں نے کہا وہ بھی چلا جائے, اس کا باپ بھی چلا جائے, اس کی ماں بھی چلی جائے, اگلے پچھلے سارے چلے جائیں, مجھے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو اسے پڑے گا جب قیامت کے دن فرشتے نے گریبان کو تھام کے جہنم میں ڈالا کہ جس سے نبی نے لفظاً منع کیا تھا, نہ تو رکا نہ تیرا بیٹا رکا, تمہارا مقام تو گھارا ٹھکانا ادھر نہیں, تمہارا ٹھکانا ادھر ہے. اللہ کے نبی کے صحابی نے وہ چاندی کا برتن اس کے منہ پہ دے مارا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی اس سے منع کرتے ہیں, تو مجھے پانی پلا رہا ہے اس میں. تمہیں نہیں علم کہ اللہ کے نبی نے اس کٹنگ سے منع کیا ہے؟ نہ تو نہ تیرا بیٹا. نبی کے منکر, باغی, غدار نبی یہ کائنات محمد, قتل وہ بچہ قابل قبول نہیں.
جو بچہ یہ حجامت کروا کے میرے پاس پڑھنے آئے گا مسجد، جب بغاوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندگی تو وہ ہے جو وہ بسر کر گئے. ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا اللہ اس کو اس حصے کو آگے جہنم میں جلائیں گے. تو کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ کہاں مومن کا کپڑا کہاں تک ہونا چاہیے؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ اپنے رحمت اور برکت والے ہاتھ رحمت کائنات نے میری آدھی پنڈلی پہ لگائے اور فرمایا حذیفہ مومن کا کپڑا یہاں تک ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر اس آسمان کے نیچے کسی انسان نے آدھی پنڈلی سے نیچے حذیفہ کا کپڑا دیکھا ہی نہیں. ایمان اس کو کہتے ہیں، اور یہی ایمان ہے جس کے مطابق اللہ نے کہا آمنوا کما آمن الناس. اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لائے. صبا کا حق ادا کرو. اگر ایمان کا حق ادا نہ کیا جائے تو پھر ایمان تو ہے لیکن رنڈا ایمان نہیں ہے. اس ایمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اللہ کے ہاں. مال و زر آیا، ان کے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہ آئی. مال و زر آیا، صبح آیا شام تک تقسیم کر دیا، رات کو آیا صبح تک تقسیم کر دیا کہ کہیں موت نہ آ جائے میرے گھر میں اتنا مال و زر پڑا رہے. ایمان یہ ہے ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایک دن مسجد آئے، دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، جلدی 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 فارغ ہوتے شاہ میں ادھر آؤ میرے پاس. اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، جس کو آواز دے کیوں نہ وہ بھاگا ہے. حکم دیا. ارشاد فرمایا اگر یوں ہی نماز پڑھتے پڑھتے تیری موت آ گئی تو اسلام پہ نہیں آنی. سنتے ہیں آپ؟ نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی، نماز تیز تیز پڑھتا ہے. کہا یوں نماز پڑھتے تیری موت آ گئی تو اسلام پہ نہیں آئے گی. پڑھنے والے کو صحابی رسول کہتا ہے پڑھنے والے نماز اس طرح نماز پڑھتے تو فوت ہو گیا تو اسلام پہ تیری موت نہیں آئے گی. اگر حذیفہ آج قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو پھر اور وہ تو نمازی کو جو تیز تیز نماز پڑھتا ہے اس کو یہ خبر دے رہے ہیں تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں پڑھتی، ماں باپ بھی نہیں پڑھتے، بیوی بھی نہیں پڑھتی، بچیاں بھی نہیں پڑھتی، تو مولوی سے لڑتے ہیں. مولوی کہتا ہے بے نماز کی جنازہ نہیں ہوتا. صحابی رسول اس سے لڑتا ہے جو اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں ایک کردار ادا کرتے، اور صحابی رسول اس کو کہتا ہے ایمان پہ تیری موت نہیں جو نماز پڑھتا ہے لیکن تیز پڑھتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کرتے کہ جی ہم سے بڑا مومن کون ہے. یہ نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور اللہ نے وہ اسلام قبول کرنا ہے جو اسلام محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے. اس سے ہٹ کے جو ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتے. دواش بات ہے. ایسا انسان تھا، ایسا مقبول. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں فاروق اعظم کی مجلس میں. ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں اپنے خاص بیان کرو، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے دماغ میں، اس خاص کو بیان کرو. کیا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ کہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بڑا لمبا چوڑا خزانہ اللہ ہمیں دے دے. لو جی پاکستان کے سرمایہ داروں کی بات، خزانہ مانگا ہے، مال و زر مانگا ہے، دولت مانگی ہے. اللہ لمبا چوڑا خزانہ دے. اچھا ہاں پھر
کہتے ہیں کہ وہ سارا خزانہ اپنے اللہ کی رضا میں غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ خواہش فرمایا میری بھی ایک خواہش ہے. شاہد المومنین وہ کیا کہا؟ میری خواہش یہ ہے کہ ابو عبیدہ جیسا، معاذ بن جبل جیسا، حذیفہ جیسے انسان اللہ مجھے دے تاکہ اپنی حکومت میں دست و بازو بناؤں. یہاں چور آتے ہیں، چور مل جاتے ہیں، چور اکٹھے بیٹھتے ہیں، پھر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا حساب دینا پڑتا ہے، اور پھر خلشار انتشار آتے ہی دولت اکٹھی کرنے کے. اگر محمد کا غلام ہو سلم اس کو پتا ہے اس دولت کا قیامت کو دینا ہے، تو اسی انداز سے اس دولت کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ دولت اکٹھی نہ کی، کروڑ پتی تھے. صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان بن عفان، کروڑوں پتی تھے. یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ ہونے چاہیے جس طرح رب دیتا ہے اس طرح رب کے لیے وہ بھی دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار دیا صحابہ کو، صحابہ نے وہ کردار اپنایا تو اللہ نے ہمیں آواز دی آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں. یہی ایمان قابل قبول ہے اور یہی ایمان قیامت کو ایک نتیجہ پیدا کرے گا. اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.